محترم سامعین کرام، آج اگست کی 11 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، اور آج ٹھیک 2 دن کے بعد 14 اگست ہے، اور وہ یوم آزادی ہے پاکستان کے لیے کہ 14 اگست سن 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا جس میں رہ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین ہمارے تک لے کر آئے اور ہم تک یہ دین واسطوں کے ذریعے سے پہنچا، اس پر بآسانی ہم کیا کر سکتے ہیں جی، عمل کر سکتے ہیں۔ تو یوم آزادی ہے 14 اگست کو، ٹھیک 2 دن کے بعد بدھ والے دن ہے یوم آزادی۔ تو سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ کیا یوم آزادی منایا جا سکتا ہے، آزادی کا دن منایا جا سکتا ہے؟ اگر منایا جا سکتا ہے تو اس کا انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا، یہ سوال ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یقینی طور پر جو یہ دن ہوتے ہیں وہ منائے جاتے ہیں، اور یہ دن منانے کی جو روایت ہے یہ قدیم ہے اور آفاقی بھی ہے۔ یوم آزادی کا دن جو ہے مسلمان منا سکتے ہیں، لیکن وہ منانے کا انداز اور طریقہ کار وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ 2 قومی نظریے جس کی بیس پہ یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کہ ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اللہ کی عبادت بندہ اپنے طریقے سے، قانونی جو شریعت نے ہمیں قوانین دی، احکامات دیے، اس کے مطابق ہم عبادت کر سکیں۔ اس لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہم اس میں زندگی گزار سکیں۔ لیکن جو ملک ہمیں دیا گیا، اس میں یوم آزادی کا دن جو 14 اگست آ رہا ہے، اس کے منانے کا جو طریقہ جو رائج ہو چکا ہے، جو اکثر یوں کہہ لیں کہ عوام الناس مناتے ہیں، وہ طریقہ کار بالکل خلاف شرع ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ یہی طریقہ کار ہے کہ اس دن گانے باجے، ویسے سارا سال ہی اللہ معاف کریے جاری رہتے ہیں، اس دن کثرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پھر مرد و عورت کا اختلاط اس کے اندر ہے، بے پردگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر ہمارے نوجوان جو ہیں موٹر سائیکل سائلنسر نکال کر پوری گلیوں کے اندر، پورے محلے کے اندر، بازاروں کے اندر آوازیں نکالتی ہیں، یہ مسلمانوں کی تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ معاف کرے، اللہ بچا کر رکھے، میں شراب نوشی ہوتی ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ خمر جو ہے، شراب، والمیسر جوا، والانصاب تیر اور پانسے پلٹنا، فال نکالنا، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پھر تم اس سے کیا رہو جی، بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ملے، کامیابی ملے۔ یہ رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر گانے باجے کے حوالے سے دیکھ لیں، منانے کا جو طریقہ کار اب جو چل رہا ہے، اس میں گانے باجے کھلم کھلا ہوتے ہیں، حالانکہ مسند بزار کی حدیث پاک آپ دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک کی کافی ہے اگر اس پر عمل ہو جائے تو، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں صوتان ملعون فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی کیا ملعون ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ خوشی کے وقت گانا باجا کرنا، اور مصیبت کے وقت واویلا کرنا۔ خوشی کے وقت گانا باجا اور مصیبت کے وقت کیا کرنا جی، واویلا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسی آوازیں ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی کیا ہیں، ملعون ہیں۔ اور بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط، اللہ معاف کرے، یہ بھی اس کے اندر عام ہو جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، مومنوں سے، کیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کے حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ پاکیزگی ہے ان کے لیے،
ان اللہ خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ مومنوں کو لے آیا. اور آیت نمبر 31 میں دیکھیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی آیت کی اگلی آیت میں پھر مومنہ عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو محبوب آپ ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی بناؤ سنگھار ہیں اس کو بھی چھپا کر رکھیں الا یہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے. اور یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. تو منع فرما دیا کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے جشن آزادی منانے کا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور حالانکہ یہ آپ دیکھیں ملک پاکستان کا جو حصول تھا، ہم نے جو آزادی حاصل کی اس میں یہ تھا جب ملک پاکستان حاصل ہو گیا تھا نا، تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا حکام کی طرف اور اس میں یہی کہا تھا اور آیت کریمہ کوٹ کی تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آپ نے لکھا یہ تھا کہ ملک پاکستان حاصل ہو گیا تو اس کے حاصل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آگے یہ ایڈ کر لیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. بہرحال یہ تو انہوں نے آیت کریمہ کوٹ کی تھی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے. ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا ہے عبادت للہ کے لیے. ہم نے قانون یہ پاکستان حاصل کیا ہے اس میں قانون شرعیہ اور قانون قرآنیہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کا نفاذ کیا جائے. یہ ہو گیا تو پھر ہمارا مقصد پورا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ادروائز کہ اگر ہم نے اللہ کا نظام نافذ نہ کیا، اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلے نہ کیے، تو قرآن کا یہ فرمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور کہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ مسلسل آیات بینات ہیں جس میں ظالمون کہا گیا، فاسقون کہا گیا، اور جس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے پر فیصلے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. یہ ملک پاکستان کا بیسک جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین چلے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے. لیکن اسی ملک پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو دین ہے ہمارا اس دین کے مطابق خلاف فیصلے بھی ہو رہے ہیں خلاف. اور اسی پاکستان جو صرف اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف فیصلے بھی آتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک الگ ہے. اور اس کے منانے کا ایک انداز یہ بھی ہے، ون ویلنگ کی جاتی ہے. ون ویلنگ دیکھیں قرآن یہ ون ویلنگ اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر ڈالنا. ون ویلنگ کے ذریعے سے آپ نے کیسز خود بھی دیکھے ہوں گے. ہمارے محلے میں بھی ایک کیس آیا کہ ون ویلنگ کی وجہ سے ایک لڑکا ہمارے محلے کا وہ تو جان سے گیا اور ایک اتنا شدید زخمی ہوا کہ آج 8-9 ماہ ہو چکے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ کو اور ابھی تک وہ بچہ ریکور نہیں ہو پا رہا. اور اس کے والد کے بقول میں اسے عیادت کے لیے بھی پہنچا CMH، وہاں پہ کوئی اور مریض تھا وہاں پہ جانا تھا، میں نے ساتھ اس کی بھی عیادت کی. بعد میں اس کے والد صاحب کو ملا یامین بھائی کو، اس کا بیٹا بلال ہے آپ کے سامنے ون ویلنگ کی وجہ سے. حالانکہ قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، پڑھا نہیں نا ہم نے، بعض کا پڑھتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا جو خطبہ بھی میں نے آیت کریمہ کوٹ کی ہے. رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہاتھوں سے مراد یہ کہ ہاتھوں سے ہی کام ہوتے ہیں نا، تو قرآن یہ ہاتھوں کو تعبیر کیا گیا کیونکہ اکثر کام ہم کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے کرتے ہیں. تو ہاتھ کوڑ کر کے پورے انسان کو منع کر دیا گیا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ ون ویلنگ کر کے اپنے آپ کو کیا کرنا تھا جی؟ ہلاکت کے اندر ڈالنا تھا. اور اس کی آیت کریمہ کے تحت نور العرفان کے اندر ہے کہ وہ کام جو ہلاکت کا سبب بنے ان سے بچنا بھی فرض ہے.
خودکشی کرنا، زہر کھانا، آج اگر آپ ون ویلنگ کو بھی شامل کر لیں، ون ویلنگ کرنا بھی آج حرام قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلد 20 صفحہ نمبر 192 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے یہ پھر قانوناً بھی جرم ہے نا جی، ون ویلنگ ہمارے ملکی قانون کے اندر بھی یہ جرم ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، اسے منع ہے۔ تو ون ویلنگ ایسا امر آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امر کا ارتکاب کرنا، ایسے امر کا جو قانوناً بھی ناجائز ہو اور منع کیا گیا ہو، تو ایسا کام کرنا شرعاً بھی جائز نہ ہوگا۔ کہ ایسی بات ہے کہ ایسی بات کے لیے جرم کر کے اور خود کو قانون کے شکنجے میں دینا، پھر ذلت اٹھانا، سزا کاٹنا، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس کے والد کے بقول، یامین کی بات کر رہا تھا، اس کے والد کے بقول ہم نے کئی جگہ سے معاف بھی کروائے ہیں پیسے۔ بریگیڈر تھا اس کا علاج کرنے والا، اس نے اپنی فیس بھی معاف کر دی اور باقی بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ لیا، حالانکہ غریب بندہ ہے، سارے ڈسکاؤنٹ فیسز معاف کروانے کے بعد سی ایم ایچ کی باوجود اس کے 10 سے 12 لاکھ روپیہ ابھی تک اس بچے پہ لگا چکا ہے، جو ون ویلنگ کرتا ہوا کیا ہوا جی، زخمی ہوگا۔ تو ایک آپ کرے ایک بندہ جو ہوٹلنگ کرتا ہو، ایک جاب کرتا ہو، جاب بھی ایسی کوئی بڑی جاب نہیں ہے، معمولی سی جاب ہے، اس کے لیے اتنے پیسے کا ارینج کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ تو قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک بچہ تو بیچارہ اسی وقت اس انسیڈنٹ کے اندر، اسی حادثے کے اندر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، وہ پٹھانوں کا تھا اور یہ شدید زخمی ہو گیا، اور بازو اس کا اتنا ڈیمیج ہوا کہ گوشت اڑ گیا، اور ابھی تک سرجریاں ہو رہی ہیں، سیشن بنے ہوئے ہیں، فلاں مہینے میں سرجری ہونے ہیں، پھر آگے فلاں مہینے میں سے، یعنی ابھی سلسلہ یہ پیسے لگنے کا رکا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے، ہمارے بچوں کو محفوظ کرے۔ تو آزادی کے نام پر ایسے کام کرنا کہ خود کو کیا کرنا، ہلاکت میں ڈالنا، یہ قطعاً نامناسب ہے۔ پھر پتنگ بازی پہ بھی اگر میں تھوڑا سا بات کر دوں، پتنگ بازی یہ بھی ایسا ایک فعل ہے جو ہمارے قانون میں بھی کیا ہے، یہ جرم ہے، قانون نے اس کی سزا رکھی ہوئی ہے، لیکن باز نہیں آتے نا کچھ۔ ابھی فیصل آباد کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جب ایک بائکیہ تھا، وہ بائک چلا کے جا رہا ہے، صبح گھر سے نکلا دوپہر میں یا صبح میں، یہ نہیں مجھے پتہ، لیکن وہ دہی لینے کے لیے گیا، جب واپس آ رہا تھا دہی لے کر تو ڈور ایسی پھری گلے کے اوپر، اللہ معاف کرے، ذبح ہو گیا۔ وہ ویڈیو دیکھیں، اتنی دردناک ویڈیو، اس کا خون بہہ رہا ہے اور وہ اچھل رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا یار۔ یعنی انسانی جانوں کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ شوق نہیں ہے، یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور حرام، اور قانوناً بھی یہ جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، جو بندہ چلا گیا یار، اس نے تو واپس نہیں آنا، اور جس طریقے سے، جس انداز سے ڈور پھری ہے، اس نے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، اور جس طریقے سے وہ اٹھ رہا ہے اور کھڑا ہو رہا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور خون اس طریقے سے بہہ رہا ہے کہ دیکھنے والا بندہ بھی ہوشی کے تک پہنچنے والا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہرگز وہ کام، یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی نافرمانی کر کے کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے قوانین کو توڑ کر کون سا ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر رہے ہیں؟ حکم تو یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ کون سا شکر کا طریقہ کار ہے؟ شکر شریعت کے شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شکر بندہ کر لیتا ہے، میرے رب نے فرمایا کہ جب شکر کرتا ہے ہم اسے اور عطا فرما دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے اور آیت نمبر 7 ہے سورہ ابراہیم کی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نا، ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ تو دیکھیں، ملک پاکستان ملا، آزادی ملی، اور جس کے پاس آزادی نہیں ہے پوچھا تو اس سے جائے۔ فلسطین کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کتنے مسلمان، کتنے ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے مسلمان، ہمارا دل دکھتا ہے نا جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے، جب بم پھینکے جاتے ہیں، جب ان کے اوپر فضائی حملے کیے جاتے ہیں، جب ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے مائیں شہید ہوتی ہیں، بہنیں شہید ہوتی ہیں، اور ہمارے بڑے لیڈر، جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر اسماعیل ہنیہ جب سے شہید ہوئے، یقین جانیں، اور ذاتی طور پر میں بھول ہی نہیں پا رہا اس کو، دوسرا جمعہ اس پہ ہر بات اس کی ہوتی ہے، ذاتی طور پر ہم بھول ہی نہیں پا رہے اس کو، کیا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ؟ خونی تو رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہمیں درد ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ نے آزادی دی ہے، تو مسلمان بھائیوں، ہمارے نوجوانوں، آپ تو احباب
ماشاءاللہ سے میچور ہیں، میں ساروں سے خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے، یہ ناظرین سے بھی خطاب ہو رہا ہے، یہ جائے گی، یہ ظاہر ہے سارے سنوں گے، تو ان سے التماس یہ ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ وہ طریقے میں نے بیان کیے جو ہم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو شرعاً اجازت نہیں ہے ان کی، تو ان سے باز آ جائیں۔ پھر طریقہ منانے کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، اب آ جائیں طریقہ منانے کا کیا؟ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، اللہ کی دین تھی تو ملا، رب نہ چاہتا تو نہ ملتا، تو جب رب نے ہمیں دیا ہے تو پہلا طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ کا شکر ہم نوافل کی صورت کے اندر کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، نفل پڑھیں، نفل ادا کر کے اللہ کے حضور دعا مانگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں ملک پاکستان کیا، اور اس ملک پاکستان میں منانے کا طریقہ، یا اللہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے حاصل کیا تھا، تیرے قانون کی بالادستی کے لیے حاصل کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے پیرے کے لیے حاصل کیا تھا، یا رسول اللہ میں ختم نبوت کا سپاہی بھی بنوں گا، ناموس رسالت کا محافظ بھی بنوں گا، میں تیرا عابد بھی بنوں گا، تیرا شاکر بھی بنوں گا، میں نماز کی بھی پابندی کروں گا، تیرے قانون کو بھی نہیں توڑوں گا۔ بندہ نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن خوانی کا اہتمام کرے اس دن 14 اگست کے اندر۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بچے بلائیں، آپ کہہ جی مدارس سے بچے بلا لیں، ٹھیک ہے، بلا سکتے تو فابیہا، جائز ہے، بلائیں اس کو، مدارس میں بچے ہیں، گھر میں قرآن خوانی ہو، نہیں، گھر کے افراد بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں، میں بیٹھ جاؤں، میں اس دن قرآن مجید پڑھوں اور قرآن مجید کی تلاوت کروں، عہد کروں کہ مالک تو نے ملک دیا ہے، انشاءاللہ میں اس ملک میں تیرے قانون کی پاسداری کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، قانون کی تلاوت کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، اس کی قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، قرآن پڑھا جائے اور عہد کیا جائے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہو کہ اس کے مطابق خود کو ڈھالوں گا بھی اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر، اور ملک پاکستان میں، ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ رائج کرنا میں نہیں کر سکتا نا، ہاں ایک یہ ہے کہ میں اس کے لیے کوشش کروں، میں کوشش کر سکتا ہوں، میں رائج نفاذ نہیں کر سکتا اس کا، لیکن گھر میں جہاں میں اپنے گھر کا حاکم ہوں نا، گھر میں ہو سکتا ہے، میں گھر میں اللہ کا قانون لے کر آؤں، یہ ممکن ہے، یہ جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں اپنے گھر میں تو کر سکتا ہوں، تو اپنے گھر میں عہد کروں کہ میں اپنے گھر میں قرآن کو لاؤں گا، قرآن کے نظام کو لاؤں گا، نظام مصطفیٰ کو لاؤں گا، جشن آزادی اس طریقے سے کیا کیا جائے منائے گا۔ اگلی بات، پھر قرآن خوانی کر کے جو ہمارے شہداء جنہوں نے کردار ادا کیا، ذاتی طور پر کردار ادا کیا اور اپنی جان کے ذریعے سے کردار ادا کیا، اپنے مال کے ذریعے سے اس تحریک کو چلایا اور پھر وطن پاکستان حاصل ہوا، ان شہداء کو، ان غازیان کو، ان علماء کو جن علماء نے قربانیاں دی اس ملک کے حصول کے لیے، ان علماء کو یاد رکھا جائے، ان شہداء کو یاد رکھا جائے، ان غازیوں کو یاد رکھا جائے اور ان کو یاد کر کے قرآن خوانی کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ یہ ہے ایک طریقہ کیا جشن آزادی منانے کا، تو ان کو یاد کر کے، ان قربانیوں کو یاد کر کے اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ پھر یہ ملک پاکستان پر بہت کڑا وقت ہے جی، معاشی طور پر ملک پاکستان بہت پیچھے ہے، اس کے استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے ملک پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اس سال جو بجٹ پیش ہوا نا، اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ کی رپورٹ کے مطابق آپ اندازہ کریں، میں بھی سن کے حیران ہو گیا، اس بجٹ کی رپورٹ کے مطابق جو حکومت کی سالانہ متوقع آمدنی ہے نا، وہ حکومتی اخراجات سے 8500 ارب آمدنی پیچھے ہے، کم ہے آمدنی 8500 ارب کم ہے اور اخراجات 8500 ارب کے ہیں جی، زیادہ ہیں۔ یہ معاشی صورتحال ہے ملک پاکستان کی۔ کیا ہو سکتے ہیں اس کے لیے؟ علماء نے 2 تجویزیں دی ہیں۔ نمبر 1 کہ آمدنی کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے جی، اور آمدنی کو اس کے برابر لایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جو اخراجات ہیں نا ان پہ کنٹرول کریں۔ شے خرچیاں تو وہی ہیں، ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہماری جو شے خرچیاں ہیں نا وہ بالکل چوں کی توں ہیں، ان میں کمی نہیں آئی۔ اخراجات کو کم کیا جائے اور اپنے جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو بڑھایا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے اور آمدنی اتنی حاصل کر کے آمدنی اور اخراجات میں بیلنس نہیں،
بلکہ آمدنی زیادہ ہونی چاہیے جو ہم قرض لے چکے ہیں اس قرض سے بھی ہم کیا پائیں جی، نجات پائیں۔ دیکھیں یہ آمدنی میں اتنا فرق ہے، اخراجات اور آمدنی میں اتنا فرق ہے، 8,500 ارب، اچھا 850 بھی ہو تو کچھ سمجھ لیں 8,500 ارب، کتنے خرب روپے بنتا ہے جا کے۔ تو اب یہ کم ہے نا جی، ہم اب جشن آزادی منا رہے ہیں، سارا کچھ منا رہے ہیں، صرف آزادی حاصل کر کے بس یہ کرنا تھا کہ بس آزادی حاصل کر لو اب جو مرضی کرو، یہ تو نہیں تھا نا۔ آزادی کا مقصد تو للہیت تھی، اللہ کے لیے، اللہ قانون کو بالادست اوپر لے کے جانا تھا، اس کے بالادستی کے لیے کام کرنا تھا، کرپشن کو، خیانت کو، بدعنوانی کو، ان کو ختم کرنا تھا۔ یہ تو کلمہ کے نام پر بنا تھا، یہ تو بالکل بہت آگے جانا چاہیے تھا لیکن پیچھے رہ گیا۔ آپ مجھے بتائیں 8,500 ارب کا ڈیفرنس ہے آمدنی اور اخراجات کے اندر۔ آپ بتائیں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ قرضے حاصل کریں گے۔ جب قرضہ حاصل کریں گے تو بتائیں جب وہ قرضہ دے گا تو قرضہ دینے والا قرضہ یوں ہی اٹھا کے دے دے گا، پھر اپنی شرائط رکھے گا، شرائط میں وہ ظاہر ہے اپنے قوانین لے کے آئے گا، اپنی چیزیں لے کے آئے گا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ آزادی تو حاصل کر لی تو قانون یعنی ہم نے تو قانون دین کو نافذ کرنا تھا، ہم تو اپنا بھی جو قانون ہے اس سے بھی ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا وہ اب کہتے ہیں نا، باتیں ہوتی ہیں نا بھی سارا جو کنٹرول ہے IMF کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے۔ آپ بجلی دیکھیں کہاں پہنچی، پیٹرول کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، کیوں پہنچا ہوا ہے، ہم تو طے نہیں کر سکتے، ہم تو محتاج ہیں، ابھی ماننی پڑے گی، نہیں مانیں گے تو قرضہ نہیں ملے گا، جب قرضہ نہیں ملے گا تو 8,500 کا ڈیفرنس کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ صورتحال ہے اور ہم یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، اور 14 اگست بروز بدھ کو ہم کہیں گے یوم آزادی منائے جائے۔ پر ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، اب کوئی نعمت ملے تو تم کیا کرو جی، خوشی مناؤ، کوئی خوشی منائیں، دعائیں کریں، خوشی اس طریقے سے منائیں کہ شرع کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی آپ آزادی کا جشن منا سکتے ہیں، آزادی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہونے پائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن آزادی کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہی طریقہ کار جو میں نے عرض کیا، علماء کا عرض کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔